ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں عابد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد خان آفیشیل ٹی وی۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان آفتاب باجوہ، جو آج آپ کے لیے ایک بہت اہم اور اندر کی خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ شاہ سلمان کا دورہ پاکستان کا کیوں منسوخ ہوا۔ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پر آج ہم یہ بات کریں، اور آفتاب باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ایک اندر کی خبر لائیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ باجوہ صاحب، کیا ہوا اچانک شاہ سلمان کا دورہ جو ہے وہ منسوخ ہوا اور وہ پاکستان کو اوپر سے ہی بائے بائے کرتے ہوئے چلے گئے؟ دیکھیے، شاہ سلمان پاکستان پہلے آ رہے تھے ایک دن کے لیے، اور اس میں انہوں نے $25 ارب کا پیکج پاکستان کو دینا تھا۔ پھر بعد میں ان کے کوئی مذاکرات ہوئے ہماری حکومت جو نگران ہے ان سے، تو پھر انہوں نے 6 گھنٹے کا اپنا پروگرام رکھ لیا کہ وہ لاہور میں رکیں گے یا اسلام آباد رکیں گے، پھر انڈیا جائیں گے۔ لیکن وہ بھی پروگرام پھر کینسل ہوا، کیونکہ نگران حکومت کے جو ارادے ہیں وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، جس کی وجہ سے شاہ سلمان نے اس بات کا بڑا غصہ کیا۔ اس نے کہا جب تک اس ملک پاکستان میں اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آتی تب تک ہم کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ اصل وجوہات شاہ سلمان کی یہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ اسٹیبل گورنمنٹ آئے، جب تک اس میں اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی، الیکشن نہیں ہوں گے، صاف شفاف الیکشن نہیں کروائیں گے، کوئی حکومت نہیں آتی، اس وقت تک وہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گی۔ صرف وہی نہیں، شاہ سلمان اس حد تک کہہ گئے کہ وہ چین، رشیا، ترکی اور یہ قطر اور جتنے عرب ممالک ہیں ان کے بھی گارنٹر ہیں۔ انہوں نے 25 ارب تو صرف ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب انویسٹ کر رہا تھا، تقریباً 50 ارب کے قریب جو انویسٹمنٹ ہونی تھی تمام ممالک سے مل کر۔ لیکن افسوس کہ ہماری انٹرم گورنمنٹ نے یا کچھ لوگوں نے کی وجہ سے شاہ سلمان جو ہیں ان کی پالیسیوں سے ناراض ہو کر وہ یہاں نہیں آئے۔ اچھا باجوہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ شاہ سلمان نے صرف ایک مضبوط حکومت کا ہی مطالبہ کیا ہے، یا ان کا مطالبہ یہی ہے، یا انہوں نے کسی خاص جماعت کے حوالے سے کوئی ان کا ذہن ہے کہ ان کی حکومت آئے تب وہ آئیں گے؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ایک اسٹرانگ حکومت ہونی چاہیے، جو لوگوں کے یہاں مسائل ہیں اصل عوام کے، پبلک کے، ان کا حل انہوں کا وہ نکالیں۔ صرف اشرافیہ تک آپ نہ رہیں، عام لوگوں تک جو ہے اگر کوئی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو عام لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اچھا، آپ کے خیال میں کیا اب اگر شاہ سلمان کی یہ خواہش ہے یا ان کا یہ مطالبہ ہے، تو اس کے بعد آپ مستقبل قریب کا جو سیاسی سینیریو ہے وہ پاکستان میں کیا دے رہے ہیں؟ کیا واقعی اب وقت پہ الیکشن ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، الیکشن کرانا جو ہے وہ جو ہے آئین پاکستان کی تحت بہت ضروری ہے۔ پہلے بھی آئین پاکستان کی وائلیشن ہوئی، 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے، سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا، ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا، جو نہ مانے گئے۔ پھر ایک ہی ڈیسیشن شاہین جج کا آرڈر آیا جو اسلام آباد سے ہوتا ہے، اور 15 منٹ میں یہاں ایک لیڈر کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے لا لیسنس، جس کی وجہ سے قانون کی کوئی عمل جو ہے، قانون جو ہے اس کی کہیں کوئی وقت نہیں رہی۔ ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز جو ججمنٹس ہیں، جن کو امپلیمنٹ کرانا اداروں کا کام ہے، وہی امپلیمنٹ نہیں کروا رہے، جس کی وجہ سے تمام دنیا میں ہمیں جو ہے شرمندگی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کوئی ملک بھی ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر رہا۔ اچھا، آپ نے بھی عدلیہ کے حوالے سے بات کی، تو کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ عدلیہ بھی تو کچھ خاص لوگوں کے لیے خاص فیصلے کر رہی ہے؟ عام آدمی یہاں رلتا پھرتا ہے۔ اگر آپ ایک خاص سیاسی لیڈر کی بات کریں، اس جماعت کی بات کریں، راتوں رات اپیل لگتی ہے، راتوں رات صبح جو ہے وہ اپیل فکس ہو جاتی ہے۔ عام آدمی اپیل کرتا ہے تو 6 مہینے اپیل ہی نہیں لگتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ہمارے ایک دوست کا بیٹا کسی کیس میں اس پہ کو سزا ہوئی، اس کی اپیل لگی، اور اگلے ہی دن اس نے کسی طرح اپنی اپیل لگوا لی، بچہ کے اسٹوڈنٹ تھا، تو پلٹ کے جناب جج صاحب نے باقاعدہ غصہ کیا کہ آپ نے اگلے ہی دن اپیل کیسے لگا لی؟ یا تو یہ شام کو اپیل دائر کرتے ہیں، صبح اپیل دائر لگی ہوتی ہے، تو اس کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ عدلیہ کے پھر اس طرح کے فیصلے مانے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو معاملہ آپ نے اٹھایا ہے بالکل یہ جو ہے ڈسکریمنیشن ہے، آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن کی واضح خلاف ورزی ہے۔ عام آدمی کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارے لیڈروں کا ہے، اس لیے عدالتوں کو اس پہ بھی عمل درآمد کرانا چاہیے، پسند اور ناپسند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ انہوں نے ججز کو تقسیم کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چیف جسٹس سے ہمیں بڑی توقعات ہیں۔ قاضی فیض صاحب جو ہیں انشاءاللہ وہ ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا ان کی وجہ سے۔ اچھا، کچھ جعلی ججز کہا جاتا ہے، کچھ یوتھیے ججز کہا جاتا ہے، کوئی پٹواری ججز کہا جاتا ہے، یہ لوگوں کا کیا کنسیپٹ بن گیا ہے؟ خاص کسی بینچ کے پاس کیس جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عدلیہ نے اپنی ساکھ خود مجروح کی ہے؟ انٹرنیشنلی تو ہمارے اب میرا خیال ہے کوئی فیصلہ شاید ہی کئی پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہوگا۔
بالکل آپ نے جو بات کی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس میں صرف عدلیہ نہیں ہے, ہم وکلا بھی شامل ہیں. ہم وکلا نے ہی ججز کو تقسیم کر دیا ہوا ہے. ہم وکلا بھی دیکھیں, پہلے نہ تو صحافی وکلا سیاست میں بہت کم ہوا کرتے تھے. اب جو ہے سیاست کا گڑھ جو ہے صحافی اور وکلا ہو چکے ہیں. جس طرح صحافی تقسیم ہو چکے ہیں, عمران ریاض کا کیس ہو چاہے ارشد شریف کا کیس ہو, کوئی صحافی جس طرح نکلتے تھے وہ نہیں نکلے. ہم وکلا بھی نہیں نکل رہے. حسان نیازی ہے, وہ گرفتار ہے, کوئی آدمی نہیں نکلا. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ عدلیہ جو ہے وہ تقسیم ہے, ان کو یہ تقسیم کو ختم کرتے ہوئے ایک ہو جانا چاہیے. اور صرف ملک کے لیے اس وقت عوام پس رہی ہے, ان کی وجہ سے عوام پس رہی ہے, اور جو ہمارے ادارے منمانیاں کر رہے ہیں وہ قانون پہ عمل درآمد نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تقسیم ہے. بہت شکریہ ناظرین. آفتاب باجوہ صاحب کی ایک بڑی اہم گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ایک تو شاہ سلمان کے حوالے سے ان کو بڑے اہم جو ہے ان کے انکشافات تھے. دوسرا عدلیہ میں جو اس وقت دراڑیں ہیں, آفتاب باجوہ صاحب نے اس کو بڑا وضاحت سے بیان کیا. اور انشاءاللہ ایک اگلے ویلاگ میں ہم اس جو عدلیہ میں اس وقت تقسیم ہے اور وہ کیوں ہے اور کون کون سے ججز کس سائڈ پہ ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جلد ایک ویلاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دے دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.